ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی یہ 22ویں ایپیسوڈ ہے۔ آئیے برازیل اسٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ ہے۔ انگلینڈ اور برازیل آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ لگتا ہے سارا برازیل لٹ کر اسٹیڈیم میں آ گیا ہے۔ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لگ رہا ہے میچ ختم ہونے کے قریب ہے۔ دونوں ٹیمیں ایک ایک گول کر چکی ہیں اور اب دونوں ٹیموں کے شائقین مرے جا رہے ہیں کہ بس ان کی ٹیم فیصلہ کن گول کر دے۔ برازیل یا شائقین کچھ تندی میں تھے۔ وہ انگلینڈ کے شائقین اور کھلاڑیوں کے نام لے لے کر فکرے چست کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ انگلینڈ ٹیم کس بری طرح سے ہار جانے والی ہے۔ یہ سب ہونا معمول ہے۔ فٹ بال کی دنیا میں جو نہیں ہوتا ہے کم ہوتا ہے۔ شائقین جتنا زیادہ کرتے ہیں کم ہی کرتے ہیں۔ فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے، جیسے وہاں اہتمام سے آتش فشاں پھٹنے والا ہو۔ اس فیور کا تصور اسکرین سے میچ دیکھنے والے کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ویرا، کال اور چند دوسرے یونی فیلوز آگے پیچھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھی اور کال ویرا نے اچھل کر سارا اسٹیڈیم ابھی سے سر پر اٹھا لیا تھا۔ آلیان خاموش بیٹھا انہیں ناچتے دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی ناچتے کودتے کال نے ایک پیاری سی بچی کی گود میں سے رکھے سینڈوچز غائب کر دیے۔ بچی، جس کے ماما پاپا اس کے پاس ہی کھڑے تھے، اپنی دھن میں اچھل رہے تھے تاکہ وہ اسکرین پر نظر آ سکے، ایک دم سے اپنی گود خالی پا کر رونے لگی اور اپنے اچھلتے کودتے باپ کی شرٹ کھینچنے لگی۔ شرم کرو، لٹل اینجل کو رلا دیا، آلیان نے تیزی سے چلتے اس کے جبڑے کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبا کر کہا۔ بچی ان سے ذرا سی دور ہی بیٹھی تھی۔ اینجل تو کسی نہ کسی طرح زندہ رہ لیتی ہے، ہم شیطانوں کو اپنا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے محنت کی اور خوراک حاصل کر لی۔ ویسے بھی اس کا باپ اسے اور لے دے گا۔ میرا تو کوئی باپ نہیں ہے نا جو مجھے لے کر دے گا۔ میں ابھی بچی کے باپ کو بتاتا ہوں۔ آلیان اس کی طرف جانے لگا۔ اگر تم نے یہ کہا تو برازیل میں فٹ بال کی تاریخ کا سب سے بڑا ہنگامہ ہوگا اور وجہ صرف سینڈوچ ہوگا۔ ایک سینڈوچ کے لیے تم نہ جانے اتنے شائقین کو مروا دو گے اور کتنوں کو زخمی کروا کر عمر بھر کے لیے معذور کر دو گے۔ یہ میں کروں گا، آلیان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کے کہا۔ ہاں تم، صرف تم۔ اس نے بھی آلیان کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ برازیلیا اسٹیڈیم میں دو لڑکے ایک دوسرے کے بال مٹھی میں جکڑے کھڑے تھے۔ بچی کے ہاتھ میں اب ایک بڑی آئس کینڈی آ چکی تھی اور کال اب آئس کینڈی کو دیکھنے لگا تھا۔ بچی کے باپ نے پھرتی سے بچی کو چپ کروا دیا تھا۔ تمہاری لٹل اینجل کی پسند بہت اچھی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں آئس کینڈی کو بہت مس کر رہا تھا، کال نے آنکھیں گول گھما کر کہا۔ آلیان ہنس دیا۔ تم ایسے کیوں ہو لٹل اینجل سا؟ کال نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ بگ ڈیول سا؟ کیا میں بگ ڈیول ہوں؟ نہیں نا، اس نے پیچھے بیٹھی قصہ گو کی طرف رخ موڑ کر کہا اور رشوت کے طور پر چاکلیٹ نکال کر آگے کی۔ آلیان پھر مسکرایا۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ ویسے تم بہت گمسم ہو، کچھ ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، ہونا کیا ہے؟ کال کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہے تو بتاؤ فریش، تم شور سے پریشان ہو۔ یو نو می، سارا اسٹیڈیم خالی کروا سکتا ہوں۔ ابھی جا کر برازیلین فین کو دبوچ لیتا ہوں اور اس کی ٹیم کے بارے میں بھڑکتا ہوا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ بس پھر گیم شروع۔ اور یہاں جو افواہ میں بم کے بارے میں پھیلا سکتا ہوں وہ بم بننے سے اب تک کسی نے نہیں پھیلائی ہوگی۔ بس پھر اسٹیڈیم خالی۔ اتنے پیسے لگا کر ہم میچ دیکھنے آئے ہیں، خالی اسٹیڈیم نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے میچ دیکھنے سے زیادہ دلچسپی کسی اور چیز دیکھنے میں بڑی۔ اگر میں شائقین کو آپس میں لڑوا دوں تو کیسا رہے گا؟ میچ تو کئی بار دیکھ چکے ہیں، ہم اب ذرا یہ بھی تو دیکھیں براہ راست ہنگامہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ شیشے کی خالی بوتلیں تمہارے سر پر لگیں گی نا تو مزہ آ جائے گا براہ راست ہنگامہ دیکھنے کا۔ وہ انسان ابھی بنا نہیں جو کال کے ساتھ یہ کر سکے۔ کال ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اور کس کے پاس سے کھانے کی چیز اڑائی جا سکتی ہے۔ وہ بنا بنایا انسان تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ تم بھی کال ہو۔ کال نے اس کے دونوں گال مروڑے۔ میچ شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ بڑی بڑی اسکرینوں پر اسٹیڈیم پر موجود شائقین دکھائے جا رہے تھے۔ یہ مقامی شائقین تو ابھی سے پاگل ہو رہے۔ کال نے ذرا سا دور موجود ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو اپنی ٹیم کے حق میں عجیب و غریب نعرہ لگا رہا تھا۔ تمہارا ہی نشہ ٹوٹ رہا ہوگا، جا کر تم اس کے ساتھ پاگل ہو جاؤ۔ آلیان نے اسی لڑکے کے سمت دھکا دیا۔ امہرا نے سائی کو منع کر دیا تھا کہ وہ ویرا کو نہ بتائے کہ وہ وہاں موجود ہے۔ انہیں سائی کی آمد کا پتہ تھا، اس کی نہیں۔
ویسے بھی انہوں نے کل چلے جانا تھا۔ این اور امرہ نے بھی انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھی۔ این ایسے اچھل رہی تھی جیسے جاپانی نہ ہو بلکہ برطانوی ہو اور اس کا ایک آدھ بھائی یا دوست ٹیم میں شامل ہو۔ اس نے ٹیم کی نمائندگی کرتی لمبی سی ٹوپی بھی پہنی تھی اور منہ کو پورا رنگا ہوا تھا۔ ساتھ ہاتھ میں بورڈ پکڑ رکھا تھا، ٹرافی ہماری ہے، جس پر پیچھے کہیں سے کسی نے کلر بال پھینک کر اسے بدنما کر دیا تھا، یعنی ٹرافی انگلینڈ کی نہیں برازیل کی ہے۔ منظر کچھ ایسا تھا جیسے ورلڈ کپ فائنل۔ امرہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہاں آ کر۔ آلیان نے رات کو جو کال کی تھی اور کسی بھی وجہ سے کی ہو، اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ بھی کھڑی ہو کر این کے ساتھ اچھلنے لگی اور ریہرسل کے طور پر بنائی جانے والی ویوز کا حصہ بننے لگی۔ پورے اسٹیڈیم میں لہریں گھوم رہی تھی اور یہ قابل دید منظر تھا۔ وہ ہنسنے لگی، اسے سب اچھا لگا، جیسے سارے غم بس مٹ گئے۔ آلیان، امرہ، ویرا اور کال ایک ساتھ چلائے۔ اسکرین پر اچھلتی این کے قریب وہ کھڑی تھی اور اپنی طرف آنے والی لہر کو دیکھ رہی تھی۔ تینوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ویرا نے اسے فون کیا۔ تم کہاں ہو امرہ؟ وہ ہنس دی۔ اسٹیڈیم۔ پاگل گندی بچی، بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے سوچا سرپرائز دوں۔ سرپرائز؟ اسکرین پر آ کر؟ ویرا بہت خوش تھی اسے دیکھ کر۔ این اور امرہ سائی کے ساتھ ہے، ویرا نے سب کو بتایا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ امرہ بھی ہے، آلیان نے سائی کو فون پر کہا۔ اس نے منع کیا تھا آلیان۔ آلیان خاموش ہو کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پھر سے نظر آ جائے، مگر اب کھلاڑی کھیل رہے تھے۔ امرہ کے پیچھے فاؤل فاؤل کے نعرے لگنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سائی؟ کوئی لڑائی ہو رہی ہے کیا؟ امرہ سہم گئی۔ یہ سب ہوتا ہے امرہ، آخری منٹوں میں دیکھنا کیا ہوگا۔ دوسرا ہاف ختم ہونے والا تھا۔ ویرا کو میسج آیا، وہ پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے پوچھا۔ میرے دوست کا میسج آیا ہے، اس نے کہا ہے کوئی ہنگامہ ہونے کی خبر ملی ہے۔ کیسے ہنگامے کی؟ زیادہ اسے بھی نہیں پتا، کوئی غیر ملکی نے نشانہ بنایا ہے، ایسا ہی ہے کچھ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسی خبریں پھیل جاتی ہیں، یہاں بہت اچھی سیکیورٹی ہے، پولیس جانتی ہے امن کیسے رکھنا ہے۔ تمہیں خبر ملی ہے؟ انہیں بھی تو ملی ہوگی، کال نے کہا۔ اچھا ہنگامہ ہو ہی جائے، میں بھی تو دیکھوں فلم بنا ٹکٹ کے۔ اور پھر تمہارا دوست کنفرم بھی نہیں، آلیان نے کہا۔ ویرا نے سب دوستوں کو میسج کر دیا کہ میچ ختم ہوتے فوراً اسٹیڈیم سے نکلیں، کوئی خطرہ مول نہیں لینا، کوئی بدمزگی نظر آئے تو پرسکون رہیں۔ آخری 15 منٹ میں برازیلی کھلاڑی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آخری چھٹے منٹ میں گول انگلینڈ نے کر دیا۔ جوش اور افسوس سے ٹیموں کے شائقین نے اسٹیڈیم سر پر اٹھا لیا۔ سائی ویرا کا پیغام پڑھ چکا تھا۔ اس نے امرہ اور این کو چلنے کے لیے کہا۔ آلیان اور ویرا اٹھ چکے تھے، جبکہ اچھلتا کتا کال پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ ویرا نے اب واضح خطرے کی بو سونگھ لی تھی، کہیں کوئی ایسا نعرہ گونجتا کہ اس حصے میں بات بڑھ جاتی۔ میچ کے دوران گالی گلوچ، ہاتھا پائی، توڑ تڑاق، خالی بوتلیں پھینکنا عام بات تھی، لیکن ایسی تندی اور طیش نہیں ہوتا تھا جو اب دکھائی دے رہا تھا، جیسے سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ سائی نکل چکا ہے؟ آلیان نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا وہ جا رہا ہے۔ ویرا نے فون کان سے ہٹایا۔ وہ دونوں اسٹیڈیم سے باہر نکل آئے۔ ابھی وہ سڑک تک ہی آئے تھے کہ پولیس کی نفری تیزی سے اسٹیڈیم کی طرف بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا انداز الرٹ تھا۔ ایک دم ہی اسٹیڈیم کے باہر، اسٹیڈیم کے اندر کچھ ہو جانے کا منظر نمایاں ہو گیا۔ چلو آلیان، جلدی چلو۔ ویرا آگے کو بھاگی، وہ بھی سڑک پر اس کے ساتھ بھاگا اور ذرا دور جا کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ ویرا پلٹی۔ امرہ، اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے اور اسے دیکھ کر ویرا کی اپنی شکل پر سائے لہرائے۔ ویرا نے فون نکالا امرہ کو فون کرنے کے لیے، لیکن آلیان پہلے ہی کال ملا چکا تھا، تو 2 بار بیل ہوئی۔ ہیلو، امرہ کی آواز آئی۔ امرہ، تم کہاں ہو؟ الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے کہ فون ڈیڈ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ اس کے فون کی بیٹری نکل چکی تھی اور وہ کہیں دور گر گیا تھا، اور وہ خود بھی گر گئی تھی۔ وہ بس نکل جانے کو ہی تھی کہ بھڑکا ہوا ایک گروپ اوپر سے گتھم گتھا ہوتا ان کے اوپر آ گرا۔ امرہ کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ سائی نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ ایک مقامی فین نے سب کو دھکا دیا۔ سائی بھی دور جا گرا۔ میچ کا آخری منٹ ختم ہو چکا تھا۔ انگلینڈ ٹیم جیت چکی تھی اور فوراً اسٹیڈیم میں مختلف جگہوں پر گروپ کے گروپ آپس میں الجھ کر گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے پر مختلف ٹھوس چیزیں پھینکنے لگے۔ اس سارے عمل کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، جیسے سب کچھ پلان تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔
اسٹیڈیم کے اندرونی حالت ایک دم سے بدلی اور عام شائقین سہم گئے۔ منظر ہولناک ہو گیا، شور بڑھ گیا اور ہنگامے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جو چھپا ہوا تھا وہ نکل آیا۔ اسٹیڈیم نے جنگ کا میدان بننے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہ لیا۔ این کہیں آگے نکل چکی تھی۔ امرا کو سر پر چوٹ کی وجہ سے بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ سائی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکیلی دھکے کھاتی، جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک ہپی لڑکے نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ سیکیورٹی فوج تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ 7,000 شائقین کے ہجوم میں ایک دم سے بھگدڑ مچی۔ تیزی سے باہر نکل جانے کا انداز ایسا ہو گیا کہ قیامت آ گئی ہو۔ خالی بوتلیں اور جسم کے دوسرے حصوں پر آ کر لگنے لگی۔ دوبارہ امرا کی کمر پر کوئی وزنی چیز آ کر لگی۔ جس نے اس کا بازو دبوچا تھا، پوری قوت لگا کر اسے بازو سے چھڑوا کر وہ آگے کو بھاگی تھی، لیکن اس کے بازو پر وہی گرفت پڑی اور سرخ آنکھوں والے اس عادی نشے ہپی لڑکے نے اس کی گردن پر جھک کر کاٹنا چاہا۔ امرا نے پوری شدت سے چیخ ماری۔ اس کا فون بند جا رہا ہے، یہ معلوم ہوتے ہی اپنا فون سڑک پر ہی پھینک کر وہ روش میں مخالف سمت بھاگا۔ ویرا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تم اس گیٹ کی طرف جاؤ، میں دوسرے گیٹ کی طرف جاتی ہوں، بھاگتے ہوئے ویرا چلائی۔ اس کے بھاگنے کے انداز میں ایسی شدت تھی کہ وہ بہت سو کو پھلانگتا، گراتا، دھکے دیتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک ہجوم تھا جو منتشر باہر نکل رہا تھا اور پولیس کی نفری بڑھتی ہی جا رہی تھی، جو ہجوم میں نظم لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، بھگدڑ کا ماحول تھا۔ امرا! وہ پوری قوت سے رش میں گھس کر چلانے لگا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اتنی افراتفری میں بہت سو نے گردن موڑ کر دیکھا۔ امرا! وہ پھر سے چلایا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اگر امرا فوراً اس کے سامنے آ جاتی تو وہ زمین پر گر جاتا۔ اس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ وہم اسے ہلانے لگے تھے اور خوف نے اس کے دل پر پنجے گاڑ دیے تھے۔ اسے الہام ہوا اور وہ گیٹ سے اندر ہو گیا۔ پولیس کی نفری کھڑی سب کو باہر نکال رہی تھی، لیکن وہ سر جھکا کر اس پار ہو گیا۔ اس نے پورے اسٹیڈیم کے ہزاروں چکر بھی لگانے پڑے تو اسے کم لگتے اس انسان کے لیے جسے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ امرا باہر ہو سکتی تھی، اسے یہ خیال آیا، لیکن اس کا وجدان اسے بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اس کا بازو کسی خونخوار جانور کی طرح پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے گھسیٹ کر کسی خاص سمت لے جا رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس ہپی کے دوسرے ساتھی نے اس کے گرد گھیرا سا بنا لیا اور اسے مضبوطی سے کمر سے پکڑ رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں اپنی زبان میں بات کر رہے تھے جسے امرا نہیں جانتی تھی۔ آلیان تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کے اوپر پرواز کرنے لگے، یعنی معاملہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ سیکیورٹی فورس ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کہیں سیکیورٹی فورس اور شائقین میں تصادم ہو رہا تھا، کہیں شائقین اور شائقین میں۔ معاملہ ایسے بگڑ رہا تھا جیسے جلتی آگ پر تیل ڈالا جا رہا ہو۔ وہ اسے لیے دوسرے گیٹ سے نکال کر باہر لے جا رہے تھے۔ ان کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر لے جانے والے ہیں۔ وہ معاشرے کے موقع سے فائدہ اٹھانے والے ناسور تھے جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی بد خصلتیں اس سے باز نہیں آتے۔ کال کو سائی مل گیا تھا اور اس نے امرا کا لاپتہ ہونے کا بتا دیا تھا۔ دوسری طرف سے کال آیا تھا۔ این، سائی، شاویز اور چند دوسرے اسٹوڈنٹ اسے رش میں باہر دیکھ رہے تھے۔ سائی نے سب کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ کیونکہ امرا کا فون بن جا رہا تھا تو اسے ڈر تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کال کی نظر دور سے امرا پر پڑی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ عام نارمل انداز میں نہیں چل رہی تھی۔ اسے ایک لڑکا گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا بار بار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ دبا رہا تھا۔ کال اس کے پاس کھنچتا اس سے پہلے ہی آلیان سیٹیں پھلانگتا ہوا ان کے قریب چلا گیا۔ وہ پیچھے کہیں سے بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور آتے ہی اس نے لڑکوں کو لاتے اور گھوسے مارنا شروع کر دیا۔ کال بھی پہنچ گیا اور جس کی گردن ہاتھ آئی دبوچ لی۔ امرا بری طرح سے خوف زدہ تھی، وہ کانپ رہی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور ناک منہ سے بھی۔ 2 لڑکے پہلے ہی بھاگ گئے اور ایک کال سے خود کو چھڑا کر بھاگا۔ امرا پر نظر پڑتے ہی آلیان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے ڈری سہمی امرا کو اپنے ساتھ لگا لیا اور ہاتھ سے اس کے ناک منہ کا خون صاف کرنے لگا اور اس کے سر کے زخم کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کافی چوٹ آئی ہے، اس نے یہ کہا، اور اس نے یہ سنا تو وہ فوراً خود کو رونے سے روک نہیں سکی۔ نہیں، زیادہ نہیں، مجھے بالکل تکلیف نہیں ہو رہی اب۔ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے، جیسے جذبات کی شدت سے الفاظ بکھر سے گئے۔ اس کا سر آلیان کے سینے سے لگا تھا۔ اس سر پر لگی کتنی ہی بڑی چوٹ میں درد کیسے اٹھ سکتا تھا بھلا؟
کھال نے جلدی چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بھاگ گیا، اسے اپنے ساتھ لگائے۔ آلیان باہر کی طرف آیا اور گیٹ سے باہر ہونے سے پہلے ایک زوردار دھکا لگا اور امرہا کا ہاتھ آلیان سے چھوٹ گیا اور وہ گر پڑنے کے انداز سے بہت آگے نکل گئی۔ سڑک سے دور کسی محفوظ حصے میں بھاگ جانا امرہا، آلیان پیچھے سے چلایا اور پورا زور لگا کر اس نے ہجوم میں سے جگہ بنا کر آگے نکل جانا چاہا۔ امرہا نے دھکے کھاتے آگے بڑھتے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور آلیان کا دل وہیں ٹھہر گیا۔ احترام واجب ہے، سما عشق ہے۔ ہجوم نے اسے ایک اور دھکا دیا، وہ آگے نکل گئی۔ دھکے نے اسے لڑکھڑا دیا اور وہ پیچھے ہو گیا۔ امرہا نے پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وقت نے دغا دی، وہ وہیں ٹھہر نہ گیا۔ اگلے دھکے سے وہ باہر نکل گئی۔ سڑک کا منظر کچھ اور ہو چکا تھا۔ منٹوں کی گیم تھی، لمحوں میں بدل گئی۔ سیکیورٹی فورس منتشر ہجوم سے نپٹنے میں مشغول تھے۔ رات کا وقت تھا اور آنسو گیس کے دھوئیں نے رات کو خطرناک بنا دیا تھا۔ ربڑ کی گولیاں فائر کی جا رہی تھیں۔ مختلف اشکال کے ماسک پہنے ہوئے افراد سیکیورٹی فورس پر ٹھوس چیزیں اور آنسو گیس اچھال رہے تھے۔ کہیں کچھ گروپس آپس میں متصادم تھے۔ کس فورس کے ساتھ ایک بڑا ہنگامہ برازیلیا اسٹیڈیم کے اندر اور باہر پھوٹ چکا تھا، ایک ایسا ہنگامہ جو سانے میں بدلنے ہی والا تھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز چار سو گونج رہی تھی۔ دور دور تک سڑک پر ایک جنگ کا عملی منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ تصادم کی تصویر تھی اور بغاوت کی بو۔ وہ سڑک پر نکل کر ایک سمت بھاگنے لگا۔ کال اس کے پیچھے ہی تھا۔ امرہا کہاں ہے؟ کال نے چلا کر پوچھا۔ اسے میں نے سڑک سے دور نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ دو فائر فضا میں گونج کر چیخوں سے کان پھٹنے لگے۔ ان پر شیشے کی بوتلیں اچھالی گئی۔ ایک نے آگے بڑھ کر کال پر حملہ کرنا چاہا، جسے کال نے پہلے ہی دبوچ لیا اور سڑک کے ایک طرف نیچے زمین پر پٹک دیا۔ وقفے وقفے سے لیکن تیزی اور شدت سے آنسو گیس اچھالی جا رہی تھی اور ربڑ کے فائر کیے جا رہے تھے۔ کون دفاع کر رہا تھا اور کون حملہ، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آلیان تیزی سے سڑک پر بھاگ رہا تھا اور چلا رہا تھا، امرہا! اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ اندھیرا، دھواں، تصادم اور خطرہ، نشانیاں اچھی نہیں تھیں۔ وہ ذرا دیر کو رک کر ہانپنے لگا۔ اس سے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس آ کر ایک گیس کا گولا گرا۔ وہ تیزی سے دوسری طرف ہوا۔ اس کے بازو پر ربڑ کی گولی آ کر لگی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کا جسم اسے حرکت کرنے سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت اس انسان سی ہو گئی جسے اپنے کسی عزیز کے تابوت کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور وہ خود کو پہاڑ اٹھا لینے کے قابل تو سمجھتا ہے، لیکن تابوت نہیں۔ برازیلیا اسٹیڈیم دھواں اگلنے لگا۔ چند ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دھوئیں کے پھیلاؤ سے سڑک پر حرکت بحال ہو گئی۔ پوری قوت لگا کر وہ پھر بھاگا اور چلایا، امرہا! وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اگر کچھ ہوا تو وہ سب جلا ڈالے گا۔ اب وہ تیش سے سڑک پر بھاگنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ راستے میں آنے والوں کو رون ڈالے، کچل ڈالے، ورنہ حلق پھاڑ کر اتنی شدت سے چلائے کہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جائیں۔ اس نے پھر آواز دی، امرہا! اس کا دوپٹہ کب کا کہیں گر چکا تھا۔ اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ چند لوگ اس پر آ گرے تھے اور اس کی ٹانگ جیسے ٹوٹ ہی گئی تھی۔ دھوئیں کے بادلوں میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت چبھن ہو رہی تھی اور ان میں مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ وہ کبھی ایسے کسی تصادم سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو زندگی میں پہلی بار اسٹیڈیم فٹ بال میچ دیکھنے آئی تھی۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی اور وہ بری طرح سے سہم چکی تھی۔ اسے ہر ایک سے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی اسے گھسیٹے گا اور مار دے گا۔ سڑک کا منظر انتہائی ہولناک ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا واپس اندر بھاگ جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرف بھاگے، اور پھر جس طرف بہت سے لوگ بھاگے جا رہے تھے وہ بھی بھاگنے لگی۔ سڑک پر وہ سب منتشر ہو گئے۔ سیکیورٹی فورس کی نفری بڑھتی ہی جا رہی تھی، پھر بھی تصادم تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن اب وہ ڈیفنس کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ جو گروپس حملے کر رہے تھے ان کے حملے بہت شدید تھے۔ صرف چند منٹ لگے یہ سب ہونے میں، صرف چند منٹ۔ آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹھیک سمت بھاگ رہا ہے یا نہیں، بس اسے اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ اسے اسی سمت جانا ہے۔ ایک اور گولا اس کے ذرا پیچھے
اور آگے آ کر گرا اور دھوئیں کے بادل پھیلنے سے پہلے اس نے امرہا کو بہت دور دیکھ لیا۔ امرہا! وہ پوری جان سے چلایا کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے، لیکن وہ بہت دور تھی، اس سے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی تھی۔ اس سے ذرا آگے ایک گروپ میں تصادم ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے گیس کے گولے پھینکے جا رہے تھے۔ فاصلہ سمٹا، وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکا۔ سڑک کے دوسری طرف سے اس پار سے ویرا نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس کی طرف بھاگی۔ امرہا! فاصلہ سمٹ چکا تھا، وہ اس سے کچھ ہی دور تھا۔ اب امرہا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ارتکاز واجب ہے، سما یار غالب آیا، اور اتنی دور سے وہ عالیان کے اس طرح اپنی طرف بھاگتے آنے پر فدا ہو گئی۔ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ وہ اس کے لیے کیسے بھاگا پھر رہا تھا۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ جو ہو چکا تھا اب تک وہ مٹ چکا تھا۔ محبت طرب کا ساز ہے، اس میں آہ نہیں ہوتی۔ جو فاصلہ تھا وہ کم ہونے لگا تھا۔ کہیں مت جاؤ، دھوئیں کے بادلوں نے دو لوگوں کی ایک سوچ کو جا لیا۔ اب کہیں مت جاؤ، وہ عالیان کی طرف گھوم چکی تھی اور اس کی طرف آ رہی تھی، اور ایک بھڑکے ہوئے لڑکے نے انگلینڈ ٹیم کی شرٹ پہنے ایک لڑکی کے سر پر شیشے کی وزنی بوتل سے ضرب لگائی۔ وہ لڑکی جو امرہا تھی۔ ویرا بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ کال اور سائی بھی آگے پیچھے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کے سر پر چوٹ لگتے دیکھ کر عالیان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا کیونکہ 2 فائر ہوئے۔ برازیل کے اسٹیڈیم کے باہر پھیلا دھواں عالیان کی آنکھوں میں گھس گیا۔ سارا بھاگتا دوڑتا ہجوم اسے پاؤں میں رونتے جا رہا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک فائر ربڑ کی گولی کا تھا۔ ویرا پوری شدت سے چلائی اور سب پر پھلانگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ دوسرا فائر ربڑ کا نہیں تھا۔ کال اور سائی نے کتنے لوگوں کو دھکے دے کر اس تک پہنچنا چاہا۔ کچھ فاصلے دائمی جدائی کے ہاتھوں طے پاتے ہیں، اس سے پہلے نہ خبر ہوتی ہے نہ احساس۔ وہ سڑک پر گھٹنے کے بل گری اور پھر پشت سڑک پر جا لگی۔ خون اس کے گرد پھیلنے لگا۔ امرہا! اس نے چلانا چاہا مگر چلا نہیں سکا۔ وہ وہیں کچھ دور تھا جو امرہا کا عالیان تھا۔ اس نے اس کی طرف بھاگنا چاہا، بھاگ نہیں سکا۔ تو یہ ثابت ہو گیا، جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ دعا واجب کر دی گئی، آسمان پر منا دی ہوئی۔ اس کے جسم سے جان نکل گئی اور وہ گھٹنوں کے بل سڑک پر گرتا چلا گیا۔ امرہا کے پاس پہنچنے سے پہلے کال نے عالیان کو دیکھا تو اس نے جانا کہ ایک مر چکا ہے، دوسرا مرنے جا رہا ہے، کیونکہ عالیان نے اس انسان کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ لیں جس میں اس نے خود کو بند کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، ان کا رنگ سرخ نہیں تھا۔ امرہا کے وجود سے عالیان کی اپنی زندگی قطرہ قطرہ بہنے لگی۔ اے آنکھ! تو کیوں روتی ہے؟ قافلے والے چلے گئے، وہ پیچھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اے آنکھ! تو رونا بند کر، اس قافلے میں میرا محبوب تھا، افسوس۔ ہاں، پھر تو رو۔ سانس روک لی، دل دھڑکنا بھول گیا۔ امرہا اور عالیان کے درمیان اس کشش کا فاصلہ وقت کیسے کرے گا؟ عالیان کی زندگی میں امرہا ایک خوبصورت یاد بن کر رہے گی، یوں جیسے امیر شہر مچان پر کھڑا رہ گیا اور زہر بوجھے نیزوں نے اس شہر کے زندہ سانسوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنا شروع کر دیا۔ نکر حیات پر آگ کے گولے برسائے جانے لگے اور خاتمے کی راکھ دیمک بنی گھس گئی۔ امیر جہاں اپنا لوٹنا سڑک پر دیکھ رہا تھا، موت کی سانس ہاس ہو کر، پھر بھی وہ زندگی کی لو پھونک مار کر بجھا دینے کا اختیار بحکم خدا اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس کے شہر یہ پھونکے تیز آندھی کی طرح چلے۔ امر اور مرن زندگی 2 لفظ ہے۔ سیکیورٹی فورس نے امرہا کی طرف یکدم یلغار کی اور اس کے گرد اپنی ڈیفنس شیلڈ لیے دائرے میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے کچھ کھڑے کچھ گھٹنوں کے بل پوزیشن لیے ربڑ کی گولیاں فائر کرنے لگے، جبکہ وہ اس طرف ایسے استادا جیسے اب وقت آخر تک یہی حکم اس پر مہر تھا۔ شور ایک دم دھماکوں کی صورت پھٹا۔ انسانی بستی کے گولے نے کشش کا تھال الٹ دیا اور برازیلیا اسٹیڈیم زمین سے پہلے اٹھا، اور پھر ہر چیز اپنی حد بندی سے نکل جانے کے لیے اپنی حدوں کی نافرمان ہوئی، اور عمارتیں اور لوگ بے وزن ہونے لگے۔ پھول اور درخت، جھیلیں اور آبشاریں، سبزے اور خطے کرہ زمین سے اٹھنے لگے۔ بہاریں اور نغمے
ابابیلیں اور فاختائیں، خوشبوئیں اور میوے بھی پیچھے نہ رہے۔ اور اے ابن الوقت، ان دو لفظوں کی حقیقت مجھ پر اب کھلی، امر یار کا ہونا اور مرن اس کا نہ ہونا۔ کال ویراسائی، اس طرف اس کے پاس کوئی نہیں تھا، وہ اس طرف سامنے امرہا کے پاس تھے، جو شدت تکلیف میں ہوگی یا اس سے مبرا ہو چکی ہوگی۔ الہام اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگے اور پیش گوئی کی زبانیں نکل آئی۔ سائرن بجاتی ایمبولینس آئی۔ سیکیورٹی فورس نے جیسے اب دبنگ دھاوا بول دیا اور سڑک سے ہجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے وہ سب اسی ایک سانحے کے انتظار میں تھے جو آلیان پر گزر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، ایمبولینس اور رضاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے۔ فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی۔ دو اہلکار دور سے آلیان پر بھاگتے ہوئے چلائے، پھر ایک چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر گھسیٹنے لگا۔ ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، اور پھر اتنی افراتفری میں اس نے ذرا کی ذرا جھک کر اسے دیکھا، چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمبولینس اب جا رہی تھی اور وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ نتنوں سے بو اس کے اندر اترنے لگی۔ امیر شہر نے اپنی ہتھیلیوں کو خالی پایا، جیسے ابتدائے وقت سے اٹھا ہجر وصل کی دھرتی پر قیام گاہ بناتا ہے۔ ابدیت کی مشعلوں سے روشن شہر اجڑ گیا۔ تو امرہا چلی گئی، یا جا رہی ہے، یا چلی جائے گی؟ دل نے دھڑکنیں مستعار لیں، سانسوں نے زندگی کو التجائیہ صدا دی، اور اس کے مجسمے میں سیکیورٹی اہلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا اور تیز آواز میں ایک سمت چلے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیکیورٹی اہلکار کے بتائے اشارے کے مخالف سمت بھاگا اور راستے میں آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکیلتا اور پھلانگتا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی اور کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھیں اور خون کے چھینٹے کانچ پر جمع تھے۔ اس بار 3-4 اہلکار اس کی طرف لپکے کہ اسے اٹھا کر کہیں پھینک دیں کہ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اور سن اے شہر یاراں کی ملکہ، اس میں ذرا وقت نہ لگا اور میں تم ہو گیا اور تم ہی رہ گیا۔ اور اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امرہا کا تھا۔ اہلکاروں نے اسے کوئی ضدی عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن، بازو اور کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے۔ جب اسے ایسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائی نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، کہاں تھے تم؟ سائی اس کی طرف بھاگا اور اپنا یونیورسٹی کارڈ دکھایا۔ اہلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا، تیز تیز یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی اپنی جائے رہائش کی طرف چلے جائیں۔ اس دوران آلیان سہم کر سائی کو دیکھ رہا تھا، پھر سائی سے الگ تیز تیز چلنے لگا۔ سائی کے لیے آلیان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ آلیان، سائی چلایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف تیز چال چلتے ہوئے سائی نے ہانپ کر کہا۔ ان چند منٹوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ یہ اب مجھے بتائے گا کہ امرہا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آلیان بھاگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب بس دنیا میں کہیں جا چھپے کہ اسے معلوم ہو سکے اور نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امرہا چلی گئی ہے۔ وہ کبھی بھی اس کی بند آنکھوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا، کبھی نہیں۔ آلیان، تم ہسپتال جا رہے ہو؟ اس کے رد عمل سے سائی چلایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آلیان کیا کر رہا ہے، یا پھر یہ اپنا دماغی توازن کھو گیا ہے۔ آلیان نے رفتار تیز کر دی، اپنے بگڑے دماغی حالت کی تصدیق کر دی۔ سائی نے جیسے بھانپ لیا، اس کا دل بھر آیا۔ اسٹریچر پر جاتے ہوئے اس نے تمہارا نام لیا تھا، سائی نے چلا کر کہا۔ خود آگے نکلتا ہوا، سڑک کو پیچھے چھوڑتا ہوا آلیان رک گیا۔ ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر سائی کو دیکھا، پھر شجر ستاروں سے بھرا آسمان دیکھا، جیسے خدا تک جانے کا رشتہ تلاش کر رہا۔ وہ زندہ ہے نا سائی؟ وہ دونوں فاصلے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آؤ ہسپتال چلیں۔ آلیان، سائی اس کے پاس آ چکا تھا اور اپنی ہاتھ سے اس کے گیلے گال صاف کر رہا تھا۔ خدا کے لیے بتاؤ صحیح، اسے کچھ نہیں ہوگا آلیان؟ اس نے محبت سے آلیان کے ہاتھ تھام کر دبا کر کہا، جو کہنا ضروری تھا، پر امید رہنا بہت ضروری تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ کہہ دو خدا کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر سائی کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ پلیز کہہ دو۔ کھڑے ہونے کی طاقت پھر سے ختم ہونے لگی اور کھڑے رہنے سے معذور اور گر جانے پر مجبور ہو گیا۔
سائی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا۔ آؤ آلیان، ہم خدا سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے انہونی کی چاپ پر کان دھرنے جا رہے ہوں۔ آؤ ہم امرہا کے پاس چلیں، سائی نے کہا، جس پر آلیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجنے جیسا تھا۔ کیا روم کے مصوروں نے عشقیاں کے سائے تلے بنائے اپنے شاہکاروں پر سیاہ طوعات اڈیل دیں، جبکہ اس کے وجدان نے سنگ دلی کو آنکھوں پر بٹھائے اور رحم دلی کو بالائے طاق رکھتے اپنے مرتب سوال نامے میں سے پہلا سوال اس پر داغا اور وہ بلبلا اٹھا۔ کیا الہامی اوراق حکم کی بجا آوری کے لیے رازداری اور پوشیدگی سے پھڑ پھڑائے؟ دوسرے نے پہلے وجدان کو مات دی۔ اور کیا دجلہ و فرات میں جواہر بھاٹا اٹھا اور پربت کی چوٹیاں سوگ میں اس کے لیے جھکائی؟ کیا آفاق نے تمہاری دعاؤں کو الٹ دیا کیونکہ انہوں نے ہجر یار کو مرقسم پایا؟ اور کیا سزا کے لیے تمہارا زندہ رہنا قائم ٹھہرا اور مبارک ساعتوں کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا؟ سائی نے دیکھا وہ سکڑتا جا رہا تھا، جیسے مٹ جانے کو ہے۔ کیا بحر یاراں پر رواں سفید بادبانی کشتیاں بس ڈوب جانے کو ہوئیں اور مشک آہوں مسل کافور ہوا؟